बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माह रमज़ान में 27 रोज़े वाले दिन मेरी सास रोज़े की हालत में नमाज़ पढ़ने लगी तो इसकी मौत हो गई। वो पूरे ख़ानदान में एक शैतान औरत मशहूर थी, मगर इसकी मौत को देखकर सब लोग रश्क करने लगे कि ये बहुत नेक थी। सास ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा मेरी बेटी पढ़ाएगी। जनाजा पढ़ाकर बेटी ने माँ के चेहरे से कफन हटाया तो इसका दिल फट गया, क्योंकि शादी होकर जब मैं ससुराल आई तो सब ने ही ने मेरे नाज नखरे उठाए थे। मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मैं सबसे छोटी बहू थी। मेरे शौहर इमरान अपने घर में सबसे छोटे थे। बड़े चारों भाई शादीशुदा थे। इन चारों भाइयों की एक ही बहन थी और वो उम्र में इन सबसे बड़ी थी। इमरान ने मुझे पहले ही दिन के बाद समझा दी कि मुझे इनकी बड़ी बहन की इज्जत भी वैसे ही करनी है जैसे इनकी वालदा की करनी है। बड़ी बहन गैर शादीशुदा है और शादी करना नहीं चाहती, इसलिए हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मेरे ससुर हयात नहीं थे। सब भाई एक ही बड़े से घर में रहते थे। मेरी सब जेठानियाँ भी बड़ी नंद को आपा कहती थी, मगर मुझे अपनी नंद कुछ अजीब सी लगती थी। वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी और जब वो अपने कमरे में होती किसी को भी इनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। वो बस खाने के वक्त ही बाहर आती, खाना खाकर कमरे में चली जाती। घर का हर मामला आपा ही तय करती थी। मेरी सास को कोई पूछता ही नहीं था। कारोबार में भी कोई लेन देन की बात आती तो नंद से मशवरा किया जाता। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी थी। वैसे तो इमरान मिजाज के बहुत अच्छे थे, लेकिन चारों भाई बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनते थे। कहते थे वो अल्लाह की नेक बंदी है, वो किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती। चादर के बिना मैं इसे देखा नहीं था, लेकिन जो बातें मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी वो मुझे कुछ तशवीश में डालने लगी थी। जब मेरी नंद खाने के लिए कमरे से बाहर जाती, चारों भाई और इनकी बीवियां एहतरामन खड़े हो जाते। मुझे अपनी सास के लिए अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि इनकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। एक बार मैंने सब भाइयों को एक ऐसा काम करते देखा कि मैं हैरान सी रह गई। मैंने दूसरे दिन अपनी जेठानी से पूछा कि हमारे घर के मर्द माँ से ज़्यादा आपा जी को क्यों अहमियत देते हैं, हालांकि वो माँ है। बहन से ज़्यादा हस्न सलूक और फरमाबरदारी का हक रखती हैं। मेरी बात सुनकर जेठानी ने घबराकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी, आहिस्ता बोलो, अगर ये बात किसी मर्द ने सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं हैरत से अपनी जेठानी का मुंह तकने लगी। मैंने एक आम नौयत की बात की थी, मगर जेठानी का रद्द अमल ऐसा था जैसे कि मैंने कोई गलत बात कर दी हो। मैं चुप सी हो गई। इमरान मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मैंने इनसे जिक्र किया कि आप माँ से ज़्यादा बहन को अहमियत क्यों देते हो। मेरी बात सुनकर इमरान का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो मुझे कहर भरी नज़रों से देखने लगे। कहने लगे, मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी मत कहना। वो बहुत नेक और पारसा है। वो जितनी काबिल इज़्ज़त है, हम इसका इतना एहतराम नहीं कर पा रहे। मुझे इमरान का गुस्सा देखकर समझ आ गई थी कि जेठानी मुझे क्यों मना किया था। एक रोज़ सब भाइयों ने कुछ रकम अपनी बहन के सामने रखी। कहने लगे कि एक अपने बरकत वाले हाथ इस पर रख दो, हमने ये पैसा कारोबार में लगाना है, आपके हाथ से बरकत होगी। अगर इन पैसों पर आपके हाथ लग गए तो हमें नफ़ा होगा। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी। मेरी नंद ने कुछ पढ़ा और पैसों पर फूंक मारी। ये बात मुझे कुछ दुरुस्त नहीं लगी थी। ये बात एक बहन के एहतराम से बढ़कर कोई और ही रुख तैयार कर रही थी। मैं इमरान का रद्द अमल देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। यही हाल मेरी बाकी जेठानियों का भी था। नंद के मामले में वो एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालती थी और सास भी माथे पर तेवरी चढ़ाने अपना जी जलाती रहती थी। एक बार मेरी सास नमाज पढ़ रही थी, दुआ मांगते हुए रोने लगी। इनकी हालत देखकर मेरा दिल तड़प कर रह गया। जिस इज्जत और एहतराम की कदर वो थी, इनके बच्चे वो हक अपनी बड़ी बहन को दे रही थी। मुझे दरवाजे पर देखकर मेरी सास ने जल्दी से आंसू साफ किए। मैं इनके पास ही बैठ गई। मैंने इनसे पूछा, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। कहने लगी, मैं ठीक हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैंने इन्हें कभी नंद के साथ बैठकर बातचीत करते नहीं देखा। फिर जो बात गुस्से से इन्होंने मुझे बताई, इसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। नंद के कमरे में सिर्फ चारों भाई ही हो जाते थे। वो 1 घंटा बैठकर वापस आ जाते थे। हम चारों बहुओं को नंद के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। हमें यह हुक्म था कि बावजू होकर नंद के लिए खाना बनाया जाए, क्योंकि वो पाक रूह है। मुझे इस किस्म की बातों को अपनाना कुछ जहालत सा लग रहा था, मगर मेरी दूसरी जेठानियाँ अपनी नंद की ग़ुलाम बनी हुई थी। इन्हीं दिनों माह रमज़ान का चांद नजर आया तो मेरी नंद सफ़ेद लिबास में बाहर आई और खुले सहन में खड़ी हो गई। चांद को देखकर आंखें बंद की और फिर कुछ पढ़ने लगी। इस वक्त सहन में हम सब मौजूद थे। मेरी सास वहाँ मौजूद नहीं थी। कुछ ही देर में मेरी नंद ने बंद आंखों से कहा, अम्मी यहाँ क्यों नहीं है? ये सुनकर चारों भाई माँ को ढूंढने लगे, फिर इन्हें पुकारने लगे। मैंने कहा, मैं अम्मी को बुला
ہوں۔ عمران نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ میری جان ہی نکال دیں گے۔ کہنے لگے جب تک آپا جی حکم نہ دیں کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ یہ ہماری ماں بھی نہ جانے ایک نیک عورت کے ساتھ کیوں ضد لگائی بیٹھی ہے۔ خدا کے غضب کی حقدار ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنی والدہ کے لیے یہ کلمات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ چاروں بیٹوں نے ماں کو پکارا تو وہ بیچاری بھاگ کر چلی آئی۔ کہنے لگی میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ میرا جیٹھ غصے میں کہنے لگا جب ہماری بڑی آپا آپ کو بلا رہی تھی تب آپ باہر کیوں نہیں آئی؟ نند نے جیٹھ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد میری نند نے جس عمل کے لیے ہمیں کہا تھا وہ میں مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر عمران نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں حواس باختہ ہو کر رہ گئی۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ میں دور جا گری تھی۔ پھر عمران میرے پاس آئے اور غرا کر بولے آئندہ تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ سبھی مجھے گھورتے ہوئے اندر چلے گئے۔ میری نند بھی جا چکی تھی، بس میری ساس وہیں رہ گئی تھی۔ میں تو یوں تھی جیسے کوئی بے جان مجسمہ ہو۔ میری ساس نے مجھے پانی پلایا، میری آنسو صاف کیے اور پھر کہنے لگی یہ عورت نہیں ڈائن ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، لیکن ایک دن میں اس کا راز فاش کر دوں گی۔ میری ساس نے غصے سے یہ الفاظ آپا جی کے لیے کہے تھے۔ آج شام مجھے اپنی قسمت خراب ہونے پر رونا آ رہا تھا۔ اس وقت میری نند نے سب کو کہا تھا کہ سب گھر والے میرے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنی آنکھوں کو لگائیں۔ میں ان کی باتوں کو نہیں مانتی تھی، پھر یہ عمل جبرا کیوں کرتی؟ سب سے پہلے میری ساس نے آپا جی کے ہاتھ کو بے بسی سے پکڑ کر چوما اور آنکھوں کو لگایا۔ میرے ساس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب حالت مجبوری میں کر رہی ہیں۔ پھر باری باری سب بھائیوں نے یہی عمل دہرایا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ میرے گال پر عمران کی انگلیوں کے نشانات کی صورت میں موجود تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ساس اپنی سب سے بڑی ہمدرد لگ رہی تھی۔ اس دن بھی جب میں اپنی ساس کو چائے دینے گئی تھی ان سے کہا تھا کہ وہ آپا جی سے بات کیوں نہیں کرتی، وہ ان کی بیٹی ہے۔ تب وہ چلا کر بولی کہ وہ بیٹی نہیں ڈائن ہے۔ مجھے ساس اپنے کمرے میں لے گئی، پھر مجھ سے کہنے لگی تم چپ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، برائی کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ پھر جو انکشاف میری ساس نے مجھ پر کھولے میری تو روح تک کانپ گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے عمران سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ ابھی تک غصے میں تھے، کہنے لگے آپا جی سے معافی مانگو، سحری کا وقت تھا، وہ سحری کے لیے کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی ہوئی تھیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آپا سے معافی مانگ لی تھی۔ آپا نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور کہا اسے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاؤ۔ اس وقت میں بے بس تھی، اس لیے وہی کیا جس سے آپا نے کہا تھا، مگر اس کے بعد میں نے عمران کی کسی بات پر کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ مجھے آپا جی سے ہونے لگی تھی۔ ان کے کمرے کی صفائی پر ایک بڑی عمر کی عورت مامور تھی، لیکن اب مجھے آپا جی کی اچھائی کے پیچھے جو راز تھا مجھے وہ سب جاننا تھا۔ جو کچھ میری ساس نے مجھے بتایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے میں نے اس کام کرنے والی اماں کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ پھر اس نے کس کے کپڑے خود پہن لیے اور اس کا دوپٹہ اوڑھ کر آپا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر آپا جی کہنے لگی تو نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے آواز کچھ بھاری سی نکال کر کہا کہ میں نے آج ایک گناہ کیا ہے اور آپ پاک عورت ہیں، میں آج آپ کو اپنا گناہ گار چہرہ نہیں دکھانا چاہتی۔ رات کو اپنے رب کے حضور توبہ کروں گی، تبھی آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھولوں گی۔ آپا میری بات پر چپ ہو گئی۔ میں کام کرنے لگی۔ آپا نے کہا وہ نہانے جا رہی ہیں، میں کمرہ صاف کر کے باہر چلی جاؤں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ واش روم چلی گئی۔ ان کے کمرے میں ویسے تو اگربتیاں لگی ہوئی تھیں، مگر ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے صفائی کی اور پھر سامنے رکھے قرآن پاک کے پاس آ گئی۔ وہ ایک کپڑے کی غلاف سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی کھولا اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس عورت کا روپ کتنا گھناؤنا تھا، مجھے اس کا ثبوت مل چکا تھا، مگر میری بات پر کوئی بھی اعتبار نہ کرتا۔ جب میری ساس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تو میری بات کیا تھی، اوقات کیا تھی؟ میں کمرہ صاف کر کے باہر آ گئی۔ ایسے ہی ماہ رمضان نے دن گزرتے رہے۔ پھر 27 روزے والے دن میری ساس نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا، لیکن آپا جی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ میری ساس بہت نیک عورت تھی جو لوگوں کی چھپ کر مدد کرتی تھی۔ ان کی میت پر ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر میری ساس کی میت کو اٹھانے لگے تب میں نے اپنے میاں سے کہا کہ یہ وصیت کا کاغذ میں نے اماں جی کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ وہ اب نہیں بچیں گی، اس لیے وہ وصیت کر گئی ہیں کہ ان کا جنازہ آپا جی پڑھائیں گی۔
میرے میاں نے میرے ہاتھ سے وہ ورقہ پکڑا اور پڑھنے لگے۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں بہت گناہ گار عورت ہوں، اس لیے مجھے اپنی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی، وہ پاک اور نیک عورت ہے، شاید اسی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ بات سن کر سب بھائی اس پر رضامند ہو گئے۔ حالانکہ بہت سے سمجھدار لوگوں نے انہیں کہا کہ عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، مگر ہماری گھر کے مردوں کا یقین بس آپا جی پر ہی تھا، اس لیے چاروں بھائی آپا جی کے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں اپنی والدہ کی وصیت سنائی، لیکن آپا جی نے منع کر دیا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھائیں گی، مگر بھائیوں نے ان کی منت سماجت کی تو وہ مان گئی۔ وہاں موجود لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ جس دن مجھے عمران نے تھپڑ مارا تھا، میری ساس مجھے اپنے کمرے میں دے گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، یہ عورت میری بیٹی نہیں ہے، اصل میں یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ جب میری ساس کی شادی ہوئی تب آپا 15 سال کی تھی۔ میرے سسر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ کالے عملیات کرتی تھی اور اپنی بیٹی یعنی آپا کو بھی دکھا چکی تھی۔ طلاق کے بعد آپا کی سگی ماں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر آپا کو اس کے والد نے یہیں رکھ لیا تھا۔ جب میری ساس کو آپا جی نے اپنے والد کے ساتھ خوش دیکھا تو وہ ان سے نفرت کرنے لگی۔ انہیں لگا میری ساس نے ہی اس کی ماں کا گھر برباد کیا ہے، اس لیے وہ اپنے والد کے سامنے تو میری ساس کو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے پیچھے میری ساس کے ساتھ برا سلوک کرتی، اور جب میری ساس میرے سسر سے کہتی تو وہ اپنی بیٹی کے خلاف سننے کو بھی تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ ان پر کچھ غلط قسم کے منتر پڑھ کر پھونک دیتی تھی۔ میری ساس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی جتنی تھی۔ جب میری ساس کے گھر بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بھی اپنے باپ کی دیکھا دیکھی ماں کی بجائے آپا جی کو اہمیت دینے لگے تھے، کیونکہ آپا ان کے سامنے بہت نیک بنتی تھی۔ میرے سسر اپنے بیٹوں کے سامنے میری ساس کو گالیاں دیتے، مارتے اور کہتے، میری بیٹی پر تم الزام لگاتی ہے، وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اسے تو اپنی جادوگر ماں سے نفرت تھی، اس لیے تو وہ میرے پاس رک گئی تھی۔ میری بیٹی بہت نیک اور دیندار ہے، تم سے تیری ماں بن کر شیطانوں والے کام مت کرو۔ اسی طرح میرے سسر اپنی بیٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے، اور پھر سب بچوں کے کچے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ آپا ان کو کہتی رہتی ہیں کہ تمہاری ماں کو تم سے پیار نہیں ہے، جیسے مجھے برا بھلا کہتی ہیں، ایسے ہی تم لوگوں کی بھی میرے باپ سے برائیاں کرتی ہیں۔ سب بھائیوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ گئی تھی اور وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگے۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ سنتا ہی نہیں ہے تب وہ چپ ہو گئیں۔ جب آپا 22 سال کی ہوئی تو میری ساس نے سسر سے کہا کہ اب اسے شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس کو یہی لگا کہ شاید یوں ان کی جان آپا جی سے چھوٹ جائے گی، مگر آپا جی نے کہا وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گی اور شادی کبھی نہیں کرے گی۔ ان کے والد یہ سن کر خوش ہو گئے اور اسے اعلیٰ مرتبے پر بٹھا دیا۔ اب تو ساس نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ بھائیوں کے دل میں بھی بہن کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ سب کہتے، دیکھو ہماری بہن اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپا جی کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ بھائیوں نے بھی باپ کی طرح آپا جی کو ہی اہم سمجھ لیا تھا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے۔ آپا جی کا مقصد میری ساس کی زندگی کو اجیرن بنا کر اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ اسی چکر میں وہ اپنی زندگی بھی برباد کر چکی تھی، شادی نہیں کی تھی اور اب خود بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے یہ بتایا تب مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا، اس لیے جب میں آپا جی کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ قرآن پاک کے غلاف میں موجود قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ کسی کالے جادو کی منتر والی کتاب تھی جو وہ پڑھتی تھی۔ آپا نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، بھابھیوں کو بھی غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ساری زندگی میری ساس پر حکمرانی کی تھی، وہ تینوں آپا جی کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں چلتی تھی۔ میری ساس آپا جی کا راز فاش کرنا چاہتی تھی۔ جب میری ساس کا انتقال ہو گیا تو میں بہت روئی تھی۔ میری ایک تو یہی ہمدرد تھی، آج وہ بھی جا چکی تھی، اور آپا جی اپنے اصل چہرے کے ساتھ سب کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ جب بھی قرآن مجید کی صورت پڑھنا چاہتی تو ان کے منہ سے منتر نکلنے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی منتر ہی پڑھے تھے۔ یہ سب دیکھ کر چاروں بھائیوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کی چہ مگویاں شروع ہو گئی تھیں۔ سبھی آپا کو ناگواری اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ آپا جی کو قرآن مجید کی کوئی صورت نہیں آتی تھی، وہ سب کے سامنے کالے جادو والے منتر پڑھ کر شرمندہ کھڑی تھی۔ پھر اسی وقت میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں میری ساس مری نہیں تھی، بلکہ یہ سب پلان ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا تاکہ آپا جی کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ میری ساس کو زندہ دیکھ کر وہاں کھڑے مجمع کی چیخیں بلند ہو گئی۔ پھر میری ساس نے آپا جی کی ساری حقیقت سب کو بتائی۔ میرے جیٹھ اور میرا شوہر شرمندگی سے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آپا جی جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی، ان کا راز فاش ہو چکا تھا۔
सब भाई आपा के कमरे में चले गए थे। आपा अपनी अम्मा को फ़ोन पर सब बता रही थी। सबसे बड़े भाई ने कहा, आपा तुम अपना सामान पैक कर लो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। बेहतर है जिस माँ से फ़ोन पर बात करी हो इसी के पास चली जाओ। हमें अफसोस है तुमने तुम्हें इज़्ज़त की इस मर्तबे पर पहुंचा दिया जिसकी तुम हकदार नहीं थी। अगर तुम आधे घंटे तक बाहर ना निकली तो हम लोग तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेंगे। आपा जी कुछ नहीं बोली थी। आपा ने खामोशी से सामान पैक किया और फिर जब जाने लगी तो बाहर सैन में आकर मेरी सास को देखने लगी। फिर हंसकर कहने लगी, तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। इस खुली धमकी पर मेरे जेठ ने आपा जी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। तो कहने लगा, तुम हमें जितना बेवकूफ़ बना सकती थी बना चुकी हो, अब यहाँ से चली जाओ। हमने तुम्हारी वजह से अपनी सगी माँ के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। अगर अब तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने अपने नापाक इरादों से हमें या हमारी माँ को कुछ भी नुकसान पहुँचाना चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। ये कहकर मेरे जेठ ने आपा जी के धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मैंने इन्हें कहा, आपने जो भी किया है वो एक गुनाह ही था। किसी का बहुत नेक होना भी कभी कभी हमें इस बात की तरगीब नहीं देता था कि हम इस ज़रूरत से ज़्यादा ही बुलंद मर्तबे पर दे दें। जो लोग नेक होते हैं वो अपने मुंह से कभी इस बात का एतराफ़ नहीं करते, वो तो बस नेकी करके दरिया में डालते जाते हैं। आपा के जाने के बाद सब घर वालों ने मेरी सास से माफ़ी मांगी थी और मेरी सास ने इन्हें माफ़ कर दिया था। आज इतने सालों बाद इस घर में सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी सास भी बहुत खुश है और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि इसकी कर्म नवाजी से ये घर जन्नत बन गया है।